سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 26۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم خوب جانتا ہے، بما لبثوا جو وہ ٹھہرے رہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی بنیاد پر کہ جو آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں قل اللہ عالم بما لبثوا، اس سے یہ بات مراد لی ہے کہ جو اوپر آیت نمبر 25 میں تذکرہ گزرا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ کہ وہ ٹھہرے رہے غار میں 300 سنین 300 سال وَازْدَادُوا 9 اور بڑھا دو اس پر 9۔ تو اس آیت مبارکہ کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی ان کے ایک قول کو نقل کیا گیا ہے کہ جس طرح ان کی پچھلی باتوں کو نقل کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو اسی طرح ان کی مدت کے بارے میں بھی ان کی مختلف آراء اور مختلف اندازے تھے۔ تو اس لیے ایک اندازہ یہ بھی تھا کہ وہ 309 سال وہاں رہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال دونوں آراء موجود ہیں، جبکہ بہت سے مفسرین کی اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ 309 سال وہاں رہے۔ باقی جو لوگوں کی رائے ہے یا جو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب بہتر جانتا ہے جتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے ہیں۔ لہو اسی کے لیے ہے غیب السماوات والارض، غیب چاہے وہ آسمانوں کا ہے زمین کا ہے، یعنی زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ باتیں ہیں اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ یہ مبالغہ اور نہایت درجے کا تعریفی اسلوب ہے، یعنی کیا ہی کہنے اس کے دیکھنے اور سننے کے کہ وہ خوب ہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کوئی بات اور کوئی چیز بھی اس کے احاطہ سمع و بصر سے باہر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب اس علیم و خبیر نے اس واقعے کی جو تفصیلات بیان کر دی ہیں، بھلا اس سے بہتر جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ ما لہم، نہیں ہے ان کے واسطے، ان کے لیے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کارساز۔ انسانوں کے سارے کام بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس کی طرف سے کچھ عطا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی چیز کی اگر بندش اللہ کی طرف سے ہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ ہر فرض کے بعد مانگا کرتے، اللہم لا مانع لما آتیت، کہ یا اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے جسے تو عطا کر دے، ولا معطی، اور کوئی دینے والا نہیں ہے، لما منعت، جس چیز کو تو روک دے۔ اس لیے مومن کا توکل و یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ولا یشرک، اور نہ وہ شریک کرتا ہے، ساجھی بناتا، فی حکم ہی، اپنے حکم میں، احدا، کسی کو بھی۔ حاکمیت بھی اسی کی ہے، فیصلے بھی اسی کے ہیں، اس کے فیصلوں میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، نہ ہی اس نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے رکھے ہیں۔ حکم اور حاکمیت اسی اللہ کی ہے، وہ اس لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کے نظام کار میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے اتارے ہوئے قانون میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، تو در حقیقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔